بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عیسیٰ نقوی صاحب موجود ہیں. تو عیسیٰ نقوی صاحب، ابھی تو حکومت کی سیلیبریشنز چل رہی تھیں پچھلے 24 گھنٹے میں کہ مبارکباد آ گئی ہے، وہ ساتھ ہی یہ خبر آ گئی ہے کہ نئی ٹرمپ ویزا پالیسی لے کر آ رہے ہیں اور اس میں پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہو سکتا ہے افغانستان کے ساتھ جس پر بین لگ سکتا ہے یا ویزا سخت پالیسیز آ سکتی ہیں. بھائی جان، آپ کی حکومت پہ ایک پریشر بنا ہوا تھا، ایک گو بگو کی کیفیت تھی کہ اب ایک پیغام آئے گا عمران خان کو رہا کرو، رچرڈ گرینل کے دوبارہ سے شاید اس سے جان چھوڑ گئی ہے حکومت کی. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اس سبجیکٹ کو ایکسٹینسولی کور کیا. میں بار بار ہم ہمیشہ اس پاسبلٹی کو سامنے رکھ کے کہ آئے گی، آ سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، دونوں پاسبلٹیز ہیں. عمران خان سم ہاؤ کوڈ بی اے بارگیننگ چپ امریکہ کے ہاتھ میں. آپ سے اس نے جو ڈیمانڈز رکھنی ہے، کیا یہ اسٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہے؟ یس، نہیں ہے. ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا کے ساتھ، جس کو وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیتا ہے، جس کو لیمو آبیکا کمکاسا کے ایگریمنٹس کرتا ہے، جس کو وہ مختلف مراحل کے اوپر چھوٹ دیتا ہے، جس کو وہ S-400 ڈیفنس میزائل سسٹم لینے کے باوجود روس سے کاٹسا کی پابندیاں نہیں لگاتا، جس کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کے لسٹ سے ایگزونریٹ کر دیتا ہے، جس کو وہ اب F-35 طیاروں کے پلان میں ڈالنا چاہ رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جس کے ریڈارز جو ہیں اس ٹیکنالوجی کو روس تک اس کی جو سیکریسی ہے اس کو لیک کر سکتے ہیں. اسٹریٹجک ٹائز ان کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ ہے ٹرانزیکشن ریلیشن شپ. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بھائی یہ ایونٹ ہے، یہ موقع ہے، کیا آپ ہمارے لیے یہ کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کے عوض کچھ مل جاتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کے عوض پنش کر دیا جاتا ہے. ابھی تو دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا والا کام ہو گیا. کہ آپ نے دوسرا یہ کہ اس کے اوپر اب ایک آپ کو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. داعش کا اگر آپ ایک بندہ جس کو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ واقعی بہت بڑا وہ ہو، پروفائل ظاہر آبویسلی چھوٹا تو نہیں تھا نا. امریکی صدر ویسے بھی اتنا بڑا، اتنا بھی زیادہ کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. یعنی جینٹری بیچ سے بڑا پروفائل تھا. ٹھیک ہے، جیسا ہم نے جینٹری بیچ کا پروفائل بتایا تھا، داعش میں اس کا اس سے بڑا پروفائل تھا. اس کا داعش کی صفوں میں اس کا جس طرح امریکی کاروباری شخصیات کی صفوں میں جو داعش کا جو جینٹری بیچ کا پروفائل تھا نا، اس سے بڑا پروفائل تھا اس کا، شریف اللہ کا. امپورٹنٹ تو تھا. ہم نے کیا تھا، ہم نے تو یہ کہا کہ ایک بندہ جس کی ٹوٹل ورتھ $20 ملین میکسیمم ڈالڈا ملا کے کسی نے بتائی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم اس سے $10 ارب کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں. پھر پتہ چلا وہ بنگلہ دیش بھی چلا گیا، اسے بھی اسٹیٹ پروٹوکول لینے گیا تھا، تو جنٹری بیچ والا معاملہ. باہر ازرائے مذاق میں یہ بات کر رہا تھا. لیکن دیکھیں، آپ سے ڈیمانڈز کا سلسلہ، امریکہ پاکستان کی بازو مروڑتا ہے آپ سے مختلف جو ہے وہ ڈیمانڈ، سیٹ آف ڈیمانڈ دیتا ہے آپ کو مختلف کام کروانے کے لیے. آپ کے ساتھ جو کوشن کے، دباؤ کے ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے. IMF اس میں سے ایک ہے، اس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہیں، اس میں عالمی فورمز پر پاکستان کی سپورٹ کرنا یا نہ کرنا شامل ہے، اس میں انڈیا کے معاملات میں جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا نہ کرنا شامل ہے. پاکستان پر پابندیوں کے لیے جب کوئی قراردادیں آتی ہیں اس میں کبھی امریکہ ہمارا ساتھ ٹیسٹلی دے دیتا ہے، چائنا ویٹو کر دیتا ہے ہمیں مختلف فورمز پر. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی جو پالیسی ہے کہ اس نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، کرٹیل کرنا ہے، روکنا ہے اس کا بڑھتا اثر و رسوخ، جس میں وہ اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے اس کی جو IMF کے لیورز ہیں ان کو استعمال کریں گے ٹو میک شور کہ پاکستان جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا گراؤنڈ زیرو نہ بنے. اس قسم کی وائبز آ رہی ہیں نا آپ کو امریکہ سے. تو اس سارے ماحول میں ایک اوپننگ ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی ابھی قسطیں باقی ہیں. صحیح ہے. ابھی آپ کو یہ انتظار کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ جان ریڈ کلف جیسے ہی وہ سربراہ CIA بنا، یہ بھی ہم نے ایک نیا چیز دیکھی ہے کہ وہ فاکس TV پہ بیٹھ کے CIA چیف انٹرویوز دے رہا ہے. CIA ڈائریکٹرز اس طریقے سے تو تھوڑی میڈیا کو ایکسیسیبل ہوتے تھے، اس طریقے سے ان کے تبادلے کے ساتھ ایسے کراس کوسچننگ والے انٹرویوز تو نہیں آتے تھے. تو آپ کے خیال میں یہ تجاویز ہم نے دی ہیں پھر جو سیکٹری آف کہ یار یہ ہم اس طرح کرتے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. سیکٹری آف ڈیفنس ہے، اس کا آپ انٹرویو دیکھیں سارے معاملے پہ، تو انہوں نے تو اس کو سیلیبریٹ کیا. لیکن اب اس کے آفٹر میتھ میں
آگے وہ ہمارے سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. رابطے میں تو وہ ہمارے دوسرے دن آگے تھے. اب دو پہلو رہ گئے ہیں بات کرنے کے. ایک تو وہی کہ پھر یہ سفری پابندیاں یا ویزا پالیسی میں پاکستان کو کیوں وہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کا حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا پی ایم ایل این کے لیے بڑا ایک اور پاکستانی مقتدرہ کے لیے بڑا ایک خوشی کا موقع ہے کہ یار زبردست ہو گیا, اور پی ٹی آئی کے لیے واقعی ایک ڈپریسنگ مومنٹ ہے کہ یار یہ تو ہماری سائے آف ریلیف تو ہے. اچھا, لیکن اس میں بھی مزید قسطوں کا انتظار کریں نا. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی کہانی شروع ہوتی ہے, کوئی ڈرامہ شروع ہوتا ہے, اس کے کئی موڑ آتے ہیں, کلائمیکس پہ جاتا ہے. ایسے تھوڑی سٹوری ساری انریول ہو جاتی ہے, ریویل تھوڑی ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو مزید انتظار کرنا چاہیے. کیا دیکھیں میرے خیال اور ادھر جو ولسن جو ہیں وہ جو ایک بل لے کر میرے خیال میں دیکھیں طمانینت کی بات تب ہوگی آپ کو فوری طور پہ امریکہ اپنا سفیر اناؤنس کر دیتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے نمائندہ کے طور پر, سفیر کے طور پر آ رہے ہیں. وہ آنے کے بعد اپنی سفارتی اسناد صدر پاکستان کو جمع کروا کے وزیر اعظم کو کال آن کر کے یہاں پر فارن منسٹر سے ان سے کال آن کر کے ملاقاتیں کر کے آپ کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کو یہ بلا کر بریفنگز دی جانے لگتی ہیں کہ ہاں اب ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے ساتھ فلاں شعبے میں کام کرنے جا رہی ہے. ان شعبوں کے لیے جو آپ کی ایڈ ہالٹ ہوئی ہے اس ایڈ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی F-16 طیاروں والی جو آ گئی ہے $396 ملین, اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس پروگرام کے لیے ہے $396 ملین کے جس میں امریکہ نے جو ان کا اینڈ یوز اگریمنٹ ہے کہ یہ جو F-16 طیارے ہیں یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے, وہ اس کے لیے پیسے جاری کیے ہیں انہوں نے. اچھا, کہ آپ کو یہ جو طیارے دیے ہیں آپ نے انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنے, اور اس کی جو ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم ہے یہاں پر اس کے ایکسپینسز کے لیے وہ پیسے تھے جو ریلیز کیے گئے ہیں. تو آپ کے وہ پروجیکٹس شروع ہو جائیں, پھر آپ کہیں گے. پھر آپ کے وزیر اعظم کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر انویٹیشن آپ کے وزیر اعظم کو نہیں بھی آتا کہ آپ بائی لیٹرل وزٹ پر آئیں, کم از کم ایک ٹیلی فون کال ڈونلڈ ٹرمپ کے اور شہباز شریف کے درمیان ہو جائے اور اس کا ایک بڑا اچھا سا ہینڈ آؤٹ ہم تو ہمیشہ ہی جاری کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی وائٹ ہاؤس پہ بھی آ جائے کہ جناب یہ ہو گیا. پھر مارکو روبیو کا رابطہ ہونا چاہیے اسحاق ڈار سے. NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جب رابطہ کرتا ہے ہم تو اس میں لکھ دیتے ہیں کہ منرل, IT سیکٹر, انرجی سیکٹر, فلاں سیکٹر. انہوں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا رابطہ اینٹنی بلنکن کا ہوا تھا شاہ محمود قریشی سے, شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو رابطے میں ہم نے پریس ریلیز جاری کی تھی, ہم نے اس میں دنیا جہان کی چیزیں, باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی معاملات, عالمی معاملات, فلاں معاملے پہ گفتگو ہوئی شاہ محمود قریشی سے, ہم نے تو ڈھول باجے بجا دیے. اس کے بعد اینٹنی بلنکن نے ٹویٹ کیا کہ میں نے سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر بات کی تھی شاہ محمود قریشی سے کہ آپ نے ڈینیل پرل کیس کا مین ایکیوز جو ہے عمر سعید شیخ, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایکوٹ کر دیا, یہ کیا کیا آپ نے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں جب آپ کو وہاں سے جاری ہو جائیں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں شہباز شریف حکومت کے, شہباز سرکار کا تعلقات جو ہیں وہ نارمل اور بہتر ہو گئے ہیں. پاکستان کے اداروں کے تعلقات تو ہمیشہ سے, آپ کو یاد نہیں ہے وہ بڑا فیمس جملہ لاسٹ ایئر جو بریفنگ ہوئی تھی جس میں ڈونلڈ لو نے کانگریس مین کو یہ بریف کیا تھا پاکستان کے تعلقات پہ. اس نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ہمارے اور پاکستان کے یعنی امریکہ کے اور پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ اکٹھے اپنے کریئرز ان کے چلتے ہیں, وہ اکٹھے ٹریننگز کرتے ہیں, وہ مختلف جگہوں کے اوپر اکٹھے تعینات ہوتے ہیں. تو ایوری بڈی نوز دیٹ. تو پاکستان کا جو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہے وہ تو بڑا ہمیشہ سے رہا. اصل میں کوشچن یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں یہ سودا بکے گا یا نہیں بکے گا. ایز آف ناؤ آئی اور وی ڈو ناٹ سی اینی تھنگ کہ جو آپ کا سیاسی لوگ ہیں, جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر, اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی پرائورٹی نظر نہیں آتی دنیا میں. جمہوریت, انسانی حقوق, فلاں فلاں, وہ تو بڑے اور لانچوں میں لگا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد اس کی وہ, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو ایسی ہے کہ وہ رات کو اس کا مزاج اور گفتگو کچھ ہوتی ہے. یعنی دنیا میں کسی نے تصور کیا تھا کہ یوکرین کے اردلی کو بٹھا کے اس طریقے سے. اب آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ پھر کیا ہوا ہے. ایک طرف تو یہ سائے آف ریلیف ہے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے, دوسرا یہ ساتھ ہی یہ خبر کہ ویزا پالیسیاں جو ہیں وہ پاکستان کا نام شامل ہو سکتا ہے, یعنی آلموسٹ پاکستان کی انٹری آلموسٹ بند ہو سکتی ہے. اچھا, دفتر خارجہ کے ابھی تک کے بیان کے مطابق کونسلر افیئرز کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, جو کونسلر سروسز والے معاملات ہیں, پاکستان کو آفیشلی ایسی پابندیوں کے حوالے سے کنوے نہیں کیا گیا. پہلے تو 12 مارچ کا انتظار کر لیں. دوسرا,
اگر پاکستان کا نام اس میں آ جائے گا تو ہمیں تو کم از کم حیرت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں آپ, خیر یہ ایک علیحدہ سے ایک بڑا ہی طویل سبجیکٹ تھا جس کو ہم بالکل اب اتنا ہم کر چکے ہیں, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. دیکھیں دنیا بھر میں یہ ایک سوورن رائٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا کہ اس نے اپنی ویزا پالیسی کیا رکھنی ہے, ٹھیک ہے, کس کو آنے کی اجازت ہے, کس کو نہیں ہے, اور پھر اس کی ریسیپروسٹی ہوتی ہے کہ جیسی پالیسی آپ رکھیں گے, مثلاً آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار امریکی شہری پاکستان آئے گا تو ہم اس سے $500 فیس لیں گے ویزا فیس کے نام پہ. اب امریکہ کے پروگیٹو ہے, وہ چاہے تو کم رکھے, چاہے تو 500 میچ کر لے, چاہے تو زیادہ کر لے, پھر ہم بھی زیادہ کرنے کے مجاز ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن یوزلی یہ اکوالٹی کے اوپر چلتے ہیں, برابری کے اوپر چلتے ہیں. اب آپ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ امریکی شہری کے اوپر پاکستان آنے پہ کہیں گے ہم آپ کو ویزا نہیں دیتے, اگر کوئی سیاحت کے لیے آ رہا ہے, فلاں چیزوں کے لیے آ رہا ہے. آپ تو خوشی منائیں گے کہ یار آئے گا, $1 اسپینڈ کرے گا, کہیں پہ اگر گھر کرائے پہ لے کر رہے گا, وہ نیشنلٹی تو نہیں مانگنے آ رہا, ہمارے ریسورسز تو نہیں کھانے آ رہا, $1 لے کے آئے گا, 2 لاکھ کا گھر ہے وہ 5 لاکھ پہ کرائے پہ لے لے گا, ہوٹل میں جائے گا, اچھے کھانے کھائے گا, گروسری اسٹور پہ جائے گا, شاپنگ کرے گا, ٹپ بھی زیادہ دے گا, تو ہمارا تو مزاج اور وہ اور ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پابندی جو لگانی ہے ویزاز کے حوالے سے, وہ 90 ڈے کا ایک آلریڈی چیز چل رہی ہے, لیکن اس میں اب جو 12 مارچ کو پالیسی آ رہی ہے وہ ہے اللیگل امیگریشن روکنے کے لیے, کہ جن ممالک سے جو پرسنٹیج اور اسے اپنی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ قرار دے رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آتے ہیں اور آ کر پرپز آپ نے اپلائی کیا ویزا, B1 ویزا اپلائی کیا, آپ نے ایجوکیشن کے پرپز سے ویزا اپلائی کیا, آپ نے کسی پریس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے ایز اے رپورٹر ویزا اپلائی کیا, کسی نے بزنس کے پرپز سے ویزا اپلائی کیا, کسی نے میڈیکل چیک اپ کے لیے ویزا اپلائی کیا, وہاں جا کے اس نے اسائلم اپلائی کر دی, وہاں جا کے اس نے گوری ڈھونڈنی شروع کر دی کہ شادی کرنی ہے, شادی کر کے نیشنلٹی لینی ہے, کوئی وہاں پہ جا کے سلپ ہو گیا, کوئی وہاں پر گیا ایجوکیشن پرپز تھا اور وہاں پہ جا کے اس نے نوکری تلاش کر کے, کالج کی اس نے پوری زندگی شکل نہیں دیکھی اور وہ وہاں پر بیٹھ کے اس نے نوکری شروع کر دی اور وہاں پہ سلپ ہونا چاہتا ہے. جن ممالک میں اس کی کیسز کی پرسنٹیج زیادہ ہے وہاں پر انہوں نے انہینسڈ وہ اسکروٹنی کر دی ہے. اس میں یہ ہے کہ جن کے آلریڈی ٹریول ہسٹری ہے, جن کے پاس جینوئن ٹریول ریزنس ہیں, جن کے ڈاکومنٹس اور یہ سب کچھ ہے, فرسٹ کم ٹائمرز جو ہے نا, پہلی مرتبہ والے, ان کو ہونے والی ہے ڈیفیکلٹی. دوسرا اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو افغانستان, دیکھیں اس میں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, امریکہ کی ایک ہسٹری ہے بٹرے کرنے کی, دھوکہ دینے کی, اور امریکہ بہادر ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, پاکستان کو جتنا سفر پاکستان اس وقت کر رہا ہے, آپ نے 20 سال 25 سال 30 سال جو ان کے ساتھ ان کی ایمبیسیوں میں, سفارت خانے میں ان کی فوج کو, ISAF کو, نیٹو کو, امریکی فوج کو, ان کے سفارت خانوں کو ٹرانسلیٹر کے طور پہ, انفارمرز کے طور پہ جتنے لوگ افغان باشندے سرو کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ 20 سال آپ کے ساتھ رہے, اب آپ ہمیں طالبان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ تو ہمیں مار دیں گے, یہ تو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ تو ہم آپ کے لیے کام کر رہے تھے, ہم آپ کو فلاں چیز کرتے تو ہم ٹارگٹ پہ آ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اور تمہاری فیملی اس کو لے کر جائیں گے, ایک مورل رسپانسبلٹی بھی تھی. یہی ابھی گیٹ والا معاملہ اسی وجہ سے تو ہوا تھا, وہاں پہ رش آپ کو یاد ہے کتنے لوگ جو پہیوں کے اوپر اٹک کے نیچے گر کے مرے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب اتنے البانیہ میں بھیج دیتے ہیں, اتنے جارجیا میں بھیج دیتے ہیں, یہ فلانا نیبرنگ کنٹری فلانا. پاکستان انہوں نے جہاز بھر کے بھیجنا شروع کر دیا. اب آپ جائیں اسلام آباد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر جو پہلے 80,000 روپے کرائے پہ ملتا تھا اب 3 لاکھ پہ بھی نہیں ملتا. پیسے شیسے تو ہیں ان کے پاس, وہ آگے پھر ایک خیمہ بستی بھی لگ گئی تھی, وہ ویزا. اب ہم کیا کریں بھائی, اور وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ کتنی ولنریبلٹی کی بات ہے. ابھی یہ جو شریف اللہ والا معاملہ بھی ہے, یہ کیا ہوا ہے, آپ نے یہ نہیں کہ اس کو تھوڑا سا ذرا ایک دفعہ خود سے کوشچن کر کے دیکھیں نا کہ CIA نے انٹیلیجنس دی کہ فلاں جگہ پہ موجود ہے, ہمارے ایلیٹ یونٹ نے پکڑ لیا. CIA کو کیسے پتہ چلا, سیٹلائٹ میں اس کی شکل آ رہی تھی. دے ہیو آپریٹیوس, کیا وہ اسپائی نیٹ ورک چلا رہے ہیں یہاں پہ, یا فار دیٹ میٹر ڈرون حملہ کیسے ہوتا تھا. ڈرون حملہ اس پوائنٹ پر اس جگہ پر ہونا ہے, یہ انٹیل کون فراہم کرتا ہے, آن گراؤنڈ کون ہے جو کام کر رہا ہے. تو آپ کے پاس ایک نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے, افغان باشندے بھی آئے ہوئے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کنسرن ہے. میں تو آپ یقین مانیں جو افغانستان کے لوگ نیشنل یہاں پر رہ رہے ہیں, ان کی پالیسی کے حوالے سے اپنی اسٹرکٹر میئرس کے حوالے, لیکن اصل سوال تو یہ ہے نا, دیکھیں آپ کو یو شوڈ بی نون فار گڈ ریزنس.
اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ کو ایک اچھی پہچان آپ کی ہونی چاہیے, اچھی وجہ سے آپ کو جانا چاہیے, جانے جائیں آپ, بجائے اس کے کہ آپ فلاں کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ٹیررزم کا, اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں ایک کوآپریشن ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ ہے, دیٹس ویری گڈ, تھمز اپ. بٹ یہاں پر یہ ہونا چاہیے نا, اب مکیش امبانی کو بلایا تھا اس نے اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں, آپ کو پتہ ہے, اور یہاں پہ آپ, اس نے پوری دنیا میں جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی, اس نے, ہم پاکستان بحیثیت ملک امریکہ سے جو ویور نہیں لے سکتے کہ وینیزویلا سے آپ کہیں کہ ہم نے تیل منگوانا ہے, منگوا کے دکھائیں, رشیا سے منگوانا ہے. وہ اپنی جام نگر کی آئل ریفائنری میں وینیزویلا سے نوکلس میڈورو, جس کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے امریکہ, 2013 سے لگا ہوا ہے, وہ اس سے تیل بھی منگواتا ہے, اور امریکہ وائٹ ہاؤس کہتا ہے یار اس کے لیے اسپیشل ویور ہے, پیسے والا بندہ ہے نا. تو آپ کے پاس اگر نوٹو نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور آپ یہاں پر صرف اسی دیکھیں سیکورٹی کوآپریشن اینڈ ایوری تھنگ ویل, آپ کا پی آر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کو جو اس سے بینیفٹ اٹھانا ہے, آپ کو کیا ملے گا, وہ کتنی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں آپ کے ساتھ, کس کس شعبے میں کوآپریٹ کر رہے ہیں, آپ کو کتنا ایکسیس دے رہے ہیں, آپ کو ٹیکنالوجی, دوسرا فریق ظاہر آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو ڈیل کرتا ہے نا, جو آپ کی حیثیت تو یہ ہے. البتہ یہ جو ویزا والا معاملہ, اس پہ شاید ہم مزید بھی کچھ کر سکتے تھے, لیکن اب وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا, تو اس ویڈیو کو تو یہیں پر روک دیں. چلیں باقی باتیں بعد میں. بہت شکریہ جی, اللہ